تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں ایک ریاست کا بیانیہ ہے جو درسی کتابوں میں، کیریکولم میں، سرکاری اداروں میں اور پورے ریاست کے پورے نظام میں موجود ہے، جس کو ہم نہ صرف غلط سمجھتے ہیں بلکہ تاریخی حقائق کے برعکس سمجھتے ہیں، اور پاکستان کے اندر قومی اور شناختی اور لسانی جو وجودی سوال ہے اس کی نفی سمجھتے ہیں۔ تو جو متبادل بیانیہ ہے وہ کیا ہے، آج ہم اسی پر گفتگو کریں گے اور اپنے اعتبار سے اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کریں گے۔ دنیا میں اس وقت 194 ممالک ہیں کہ جو یو این او کے ممبر ہیں، اور ان 194 ممالک میں سے صرف 29 ممالک ہیں کہ جو آئینی طور پر اپنے آپ کو وفاقی مملکتیں کہلاتی ہیں۔ ان 29 ممالک میں ایک ملک پاکستان بھی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا تقاضے ہوتے ہیں کہ کوئی ممالک اپنے آپ کو وفاقی کہلاتے ہیں اور باقی ممالک اپنے آپ کو وفاقی نہیں کہلاتے ہیں؟ تو اس کی ایک دنیا جہان میں یونیورسلی جو ایگریڈ اس کا جو گراؤنڈ ہے، جو اس کا نوشن ہے، اصول ہے، وہ دنیا میں ایک ہے کہ دنیا میں ایک قوم کا، ایک زبان کا، ایک ثقافت کا کوئی معاشرہ وفاقیت کا حامل نہیں ہوتا۔ دنیا میں وفاقیت کا نظام آتا ہی اسی لیے ہے کہ وہ خطے جہاں پہ یہ نظام رائج ہوتا ہے وہ کثیر القومی ہوتے ہیں، کثیر اللسانی ہوتے ہیں، کثیر الثقافتی ہوتے ہیں، کثیر الوطنی ہوتے ہیں، اور اس کی جہتیں کثیر المذہبی ہوتے ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں، میری بات کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ ڈائیورسٹی اور تنوع وہ کسی بھی وفاقی ریاست، وفاقی نظام اور وفاقی معاشرے کی بنیاد اساس ہوتا ہے۔ اور جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وفاق ہوتا ہی اس لیے ہے کہ قومیں جدا ہوتی ہیں، ثقافتیں جدا ہوتی ہیں، ان کی تاریخ جدا ہوتی ہے، ان کی زبانیں جدا ہوتی ہیں، ان کی شناختیں جدا ہوتی ہیں، اور بہت سے فیکٹر کامن بھی ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی ملک اور معاشرہ تنوع کے انکار پر مبنی ہو تو وہ اپنے آپ کو لاکھ مرتبہ وفاقی کہے، وہ اپنے جوہر میں، اپنے بنیادی سرشت میں وفاقی کہلانے کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات، دنیا میں ایک بھی وفاقی ملک ایسا نہیں ہے جو تاریخی قوم ہو، کیونکہ وفاقی ممالک تاریخی قومیں نہیں ہوتی ہیں۔ وفاقی ممالک کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ تاریخ کے کسی موقع پر ایک عمرانی سماجی معاہدے کے بنیاد پر قوموں نے، وطنوں نے، علاقوں نے اور لوگوں نے کوئی الحاق کیا ہے، کوئی اپنے درمیان کوئی معاہدہ کیا ہے اور مل کے ساتھ رہنے کا کوئی عہد کیا ہے، اپنی شناختوں اور وجودوں کو سلامت رکھتے ہوئے، تو اس کا نام وفاقیت ہے۔ اس کا مطلب کہ وفاقیت کی روح یہ ہے، اس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ وہاں تنوع ہوگا اور اس تنوع کو تسلیم کیا جائے گا، اس کو محفوظ کیا جائے گا، اس کو سیلیبریٹ کیا جائے گا۔ دنیا کی پہلی وفاقی ریاست امریکہ تھی، 1781 میں بنی، اور دنیا کی آخری وفاقی ریاست نیپال ہے جو 2015 میں بنا ہے۔ اس کے درمیان جتنے بھی دنیا میں ممالک ہیں وہ سب اسی مزاج کے حامل ممالک ہیں۔ اب اگر اس بنیاد پر ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے بننے سے ایک مفروضاتی اور ڈسیپٹو، ایک خود فریب منصوبے کا آغاز کیا گیا، اور وہ تھا ایک قوم سازی کا منصوبہ۔ آپ تضاد کی نوعیت دیکھیں کہ وفاقیت کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ ملک، وہ مملکت وہ کثیر القومی ہوگا، کثیر اللسانی ہوگا، کثیر الوطنی ہوگا۔ اور ہم نے ایک قوم کرنا کیا چاہیے تھا، میں نے اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے، ہمیں ایک قوم بنانے کے ناکام منصوبے پر کام کرنے سے بہت بہتر تھا کہ ایک معاشرہ بنانے پہ ہم اپنی انرجیاں صرف کرتے ہیں۔ ہمیں ایک معاشرہ چاہیے جہاں ہم مختلف زبانیں بولتے ہوں، مختلف مذاہب کے لوگ ہوں، مختلف ہمارے مسالک ہوں، مختلف ہماری قومی شناختیں ہوں، ہمارے وطن جدا ہوں، لیکن ہم ایک معاشرے میں ایک مہذب معاشرے کی طرح رہ سکیں، ایک دوسرے کی تقویت کو بخشیں۔ لیکن یہ جو ایک قومیت کا، یہ ڈاکٹر ایش نیر صاحب کی جو اسٹڈی تھی نصابی کتابوں کی، اس کا ایک نقطہ بڑا اہم یہ بھی تھا، ایک قوم، اور نتیجہ کیا نکلا ہے کہ 75 سال گزرنے کے بعد
تنوع کا انکار کرتے کرتے ایک قوم سازی کے ناکام منصوبے پر کام کرتے کرتے آج ہم نے یہ معاشرہ بنایا ہے جہاں عید بھی ایک ساتھ ہم نہیں کر سکتے. قوم تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. اب چونکہ ہمارے دوسرے پہلو نہیں ہیں، زبانوں کا ایشو ہے، تو میں آپ کو یہاں اس بات پہ پھر آؤں، کیونکہ ہمارا موضوع یہ بھی ہے کہ بین الاقوامی تناظر کیا ہے. دنیا میں پاکستان کے علاوہ ایک بھی ایسی وفاقی ریاست نہیں ہے جہاں ایک قومی زبان ہو. ہاں، رابطے کی ایک زبان ہو سکتی ہے، لنگوا فرینکا ایک ہو سکتی ہے، 2 ہو سکتی ہیں، 3 بھی ہو سکتی ہیں. ایک قومی، جس ملک میں، جس مملکت میں ایک قومیت ہے نہیں، وہاں ایک قومی زبان کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے یہ جو پاکستان میں تنوع کے اور تکثیریت کے انکار پر یہ جو وحدانیت کا، یونیفارمٹی کا یہ جو پورا پیراڈائم کھڑا کیا گیا ہے، اس کا تاریخ سے، اس کا زبانوں کے وجود سے، قوموں کے وجود سے، ان وطنوں اور شناختوں کے وجود سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہوا میں ہے. اسی لیے 75 سال اس پر صرف کرنے کے باوجود ہم جو معاشرہ بنا چکے ہیں وہ تقسیم در تقسیم در تقسیم در تقسیم کا معاشرہ ہے. میں آپ کو کل بھی میں نے گفتگو کی تھی، وہاں پہ دوست بیٹھے تھے. دنیا میں دوسری جو وفاقی ریاست تھی امریکہ کے بعد، امریکہ میں تو کوئی تاریخ قوم ہے نہیں، وہ تو سب باہر سے آنے والوں کا ملک ہے. سوئٹزرلینڈ 1848 میں بنا. سوئٹزرلینڈ میں 80% سے زائد جرمن رہتے ہیں، لیکن جرمن زبان کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے کہ وہ واحد قومی زبان ہو سوئٹزرلینڈ کی. وہاں 4 قومی زبانیں ہیں. اسپین میں 4 قومی زبانیں ہیں. اسی طرح میں نے کل مثال دی تھی کینیڈا کی. کیوبیک ایک ریاست ہے فرینچ کی، لیکن کینیڈا کے اندر انگریزی اور فرینچ دونوں کو قومی زبانوں کا درجہ حاصل ہے. آپ یورپ کے تمام ممالک جائیے، آسٹریا سارا جرمن ہے، وہ جرمن زبان بولتا ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے. خود جرمنی کے اندر جہاں 94% آبادی جرمن زبان بولنے والوں کی ہے، وہاں بھی ترک اور یونانی بچوں کو اپنی مادری ترک اور یونانی زبان میں تعلیم ملتی ہے. دنیا میں ہندوستان برابر ملک ہے، 22 قومی زبانیں ہیں. اس ملک کی 2 زبانیں پنجابی اور سندھی زبانیں اس طرف قومی زبانیں ہیں، اپنے وطن میں قومی زبانیں نہیں ہیں. پشتو افغانستان میں قومی زبان ہے، اپنے ملک میں قومی زبان نہیں ہے. سرائکی اس ملک کے تمام صوبوں کو لیا گیا ہے، تاریخی وطن ہے، اپنے وطن میں، اپنے وسیب میں وہ قومی زبان نہیں ہے. تو اس لیے میری تیسری بات یہ تھی کہ دنیا کے جو وفاقی ممالک اور معاشرے ہوتے ہیں، وہاں چونکہ ان کی بنیاد اور ساخت تنوع پر مبنی ہوتی ہے، اس لیے وہاں یک زبانی، وحدانی جو بیانیہ ہے وہ تاریخ کے منافی ہوتا ہے، وہ درست کبھی نہیں ہوتا. اور پاکستان میں ہم نے یہ کیا. میں 3 باتیں صرف اور کروں گا کہ جب ہم قومی زبانوں کی بات کرتے ہیں، مادری زبانوں کی بھی بات کرتے ہیں اور قومی زبانوں کی بھی بات کرتے ہیں، اور ہم اس بات کو سب جانتے ہیں کہ ایک قومیت کے اندر بہت سی مادری زبانیں ہوتی ہیں اور ہو سکتی ہیں. صوبہ سندھ کے اندر، سندھ تو خاص مثال ہے اس کی کہ قومی زبان ہم سندھی زبان کو مانتے ہیں، لیکن ہماری آبادی کا بڑا حصہ اس کی مادری زبان سرائکی ہے، اس کی مادری زبان بلوچی ہے، اس کی مادری زبان براہوی ہے، اس کی مادری زبان ڈھاٹکی ہے، گجراتی ہے، جدگالی ہے. یہ تمام زبانیں ہمارے معاشرے کے اندر صدیوں سے موجود ہیں، لوگ بولتے ہیں، لیکن آپ اس سے پوچھیں گے کہیں گے میری قومی زبان سندھی ہے. تو مادری زبانیں بھی ہمیں ویسی ہی پیاری ہیں کیونکہ وہ ہماری ماں بولیاں ہیں اور ہماری جو قومی زبانیں ہیں. تو میں اس میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جب ہم قومی زبانوں کی بات کرتے ہیں تو اس سے قطعی مطلب نہ یہ لیا جائے کہ ہم اردو سے کوئی تعصب رکھتے ہیں. دنیا میں بدنصیب لوگ ہوں گے وہ جو کسی زبان سے نفرت کرتے ہوں گے. زبانیں سب اچھی ہیں، سب بڑی زبانیں ہیں، سب امیر زبانیں ہیں، سب ہماری زبانیں ہیں. ہم سب زبانوں کو اون کرتے ہیں. یہ تو خوش بختی ہے کہ دنیا میں اتنی زبانیں ہیں. اور جب کل بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ جب ہم کسی زبان کی بات کرتے ہیں تو زبان صرف ابلاغ کا ذریعہ نہیں ہے، زبان ایک تاریخی وجود ہے. زبان ایک سماج کے اپسٹیم کا، وہاں کے علم و تدبر کا، دانائی اور وزڈم کا تسلسل ہے. اس کی معنویت کے تسلسل کا نام زبان ہے. زبان صرف ساخت کا نام نہیں ہے، زبان اس کے اندر جو معنوی تسلسل ہے اس کا نام بھی ہے. اور یہ زبانیں ساری کی ساری ہمارا ماضی بھی ہیں، ہمارا حال بھی ہیں، ہمارا مستقبل بھی ہیں.
ہمارا شعور بھی ہے، ہمارا لاشعور بھی ہے، ہمارا تحت شعور بھی ہے۔ تو اس لیے اردو کے ساتھ میں آپ کو اپنے صوبے کی مثال دوں گا، اتنے اہل علم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ اردو سندھ میں 47 میں آئی تھی۔ شاہ لطیف کے زمانے میں 18ویں صدی میں ہمارے ہاں اردو شاعری کی روایت سندھ میں طبعزات، سندھی بولنے والے لوگوں کی طبعزات اردو شاعری کی روایت ہمارے ہاں مروج تھی۔ ہمارے کلاسیکی دور سے لے کر جدید دور تک ہمارے بڑے شعراء، مرزا کلیچ بیگ جو سچل سر مسعود سے پہلے جو کلاسیکل دور کے آخری بڑے شاعر ہیں، وہ صاحب دیوان شاعر ہیں اردو کے بھی۔ مرزا کلیچ بیگ جو جدید سندھی ادب کے جد امجد ہیں، وہ صاحب دیوان شاعر ہیں اردو کے بھی۔ شیخ ایاز جو جدید سندھی ادب کے سب سے بڑے نقیب ہیں، وہ طبعزات اردو شاعر تھے۔ نیل کنٹھ اور نیم کے پتے، بوئے گل نالہ دل۔ آج تک ہم اس لیے اردو کے ساتھ نفرت کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا۔ سوال اردو کا نہیں ہے، سوال زبانوں کی ہیجمنی کا ہے، زبانوں کے وجود کے انکار کا ہے، اور زبانوں کی برابری کا ہے، اور زبانوں کے درمیان ریاستی تفریق کو ختم کرنے، اس کی مزاحمت کرنے کا ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو مادری زبانیں ہیں وہ سب کی سب یکساں اہم ہیں۔ پاکستان میں جو قوموں کی زبانیں ہیں وہ اس ملک کی، اس وفاق کی قومی زبانیں ہیں، اور باقی تمام زبانیں اس ملک کی انڈیجینس زبانیں ہیں۔ سب کو محفوظ کرنا چاہیے۔ اور میں نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ زبانوں میں تنازعات نہیں ہوتے، زبانوں میں مماثلت ہوتی ہے، زبانیں ایک دوسرے کی بہنیں ہوتی ہیں، زبانیں ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتی ہیں، ایک دوسرے